اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صل علی محمد و آل محمد. میرے تمام سننے اور دیکھنے والے مومنین اور مومنات کو میری طرف میرے چینل ناطق قرآن کی جانب سے السلام علیکم. ایک شخص جناب امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اور مولا سے عرض کرتا ہے کہ مولا، میں آپ کا عاشق ہوں، میں آپ کا محب ہوں. تو جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تم میرے سچے محب ہو، سچے عاشق ہو، یا فقط دعوے دار ہو؟ تو کہنے لگا مولا، میں تو یہی جانتا ہوں کہ میں آپ کا عاشق ہوں، آپ کا محب ہوں. تو اس وقت جناب امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ تو تم دیکھنا چاہتے ہو عاشق علی کیسے ہوتے ہیں، محبان علی علیہ السلام کیسے ہیں؟ تو کہتا ہے جی مولا، مجھے ضرور ایسے بندے کا دیدار کروائیں جس کو آپ اپنا عاشق اور اپنا محب سمجھتے ہیں. جناب امیر علیہ السلام نے فرمایا کہ آنکھیں بند کرو. اس شخص نے اپنی آنکھیں بند کی، چند قدم چلا اور مولا نے فرمایا آنکھیں کھولو. تو وہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہ عجیب و غریب جگہ اس کو محسوس ہوئی کہ جہاں پر وہ کھڑا ہے کہ وہ جگہ تو اس نے پہلے نہیں دیکھی ہوئی. تو وہ مولا سے دریافت کرنے لگا کہ مولا یہ ہم کہاں پر ہیں؟ مولا فرماتے ہیں کہ ہم کوفہ سے بہت دور آ چکے ہیں. اب دیکھو یہ مجھ سے کچھ پیسے لو اور وہ جو سامنے دکان ہے کسائی کی، وہاں سے گوشت خرید کے لے کر آؤ. یہ شخص گیا، اس کسائی سے کہا کہ گوشت دے دو. جب کسائی نے اس بندے کو دیکھا، اس کا حلیہ دیکھا، اس کی شباہت دیکھی، تو جس طریقے سے ہم پہچان سکتے ہیں کہ دوسرے ملک سے آیا ہوا کوئی باشندہ ہو، اس کو دیکھیں گے تو پتہ لگ جائے گا، یا ہم کہیں چلے جائیں تو ہمیں دیکھ کے لوگ یہ اندازہ لگا لیتے ہیں کہ یہ ہمارے علاقے کے نہیں ہیں، ہمارے ملک کے نہیں ہیں. اسی طریقے سے اس کسائی نے بھی دیکھا کہ یہ جو شخص گوشت لینے آیا ہے یہ مجھے کسی اور علاقے کا لگتا ہے، کسی اور جگہ کا لگتا ہے، یہ ہمارے ایریے کا بندہ نہیں ہے، اس کا لباس ایسا نہیں ہے، اس کی شباہت، اس کی شکل ایسی نہیں ہے. اس نے پوچھ لیا کہ آپ کہاں سے تشریف لے کر آئے ہیں؟ تو اس شخص نے بتایا کہ میں کوفہ سے آیا ہوں. اب جیسے ہی اس کسائی نے کوفے کا نام سنا تو ایسے اس کے بدن کے اندر جس طریقے سے بجلی حرکت کرتی ہے کہ اتنا حیران اور خوش ہوا کہ وہ کوفہ کہ جہاں پہ میرے مولا اور آقا علی رہتے ہیں، علی والا کوفہ. اس نے کہا ہاں بالکل وہی کوفہ، وہاں سے میں آیا ہوں. تو اس نے کہا بھائی پھر آپ کو گوشت خریدنے کی ضرورت کیا ہے، کیا کرو گے گوشت کا؟ اس نے کہا کرنا کیا ہے، پکائیں گے کھائیں گے، پردیس میں آئے ہیں تو یہ اس لیے لے کے جا رہا ہوں. تو اس نے کہا کہ نہیں، آپ جب کوفہ سے آئے ہیں نا، آپ اس جگہ سے آئے ہو جہاں پہ میرے مولا اور آقا علی رہتے ہیں. آپ نے علی علیہ السلام کو دیکھا بھی ہوگا، آپ ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے بھی ہوگے. تو میں نہیں چاہتا کہ آپ خرید کے لے کر جائیں اور پکائیں، آپ میرے گھر میں آئیں، میں آپ کو خود بنا کے کھلاتا ہوں، ہم آپ کی دعوت کریں گے، کھانا میرے گھر کھائیں. تو یقیناً جناب علی علیہ السلام کی مصلحت تھی کہ اس شخص نے بھی جب کہا کہ آپ آئیں تو کسائی اس نے یہ نہیں بتایا کہ میرے ساتھ علی علیہ السلام بھی ہیں. یہ کہتا ہے کہ میرا دوست بھی میرے ساتھ ہے، میں اکیلا نہیں ہوں. تو انہوں نے کہا کہ آپ اس کو بھی لے کر آئیں، وہ بھی تو کوفہ سے آیا ہے، وہ بھی میرے علی علیہ السلام کے شہر سے آیا ہے، میرے آقا اور مولا کی بستی سے آیا ہے، تو میں تو اس کو بھی ایسے ہی ویلکم کروں گا. یہ دونوں کو لے کر اپنے گھر آ گیا. اپنے گھر میں اپنی بیوی کو کہتا ہے کہ بہترین سا کھانے کا بندوبست کرو کہ انتہائی خاص مہمان آئے ہیں، یہ دونوں کوفہ سے آئے ہیں، میرے علی علیہ السلام والے شہر سے، میرے علی علیہ السلام کو انہوں نے دیکھا ہے، میرے علی علیہ السلام کے ساتھ یہ اٹھتے بیٹھتے ہیں، تو اب ہمارے بس میں تو نہیں وہاں پر جانا، تو اب جب یہ آئے ہیں تو ان کی ایسی ہی عزت کرو جیسے میرے مولا اور آقا آگے ہوں. یہ کہہ کر وہ شخص اپنے کام پہ واپس چلا گیا. یقیناً اس کو اندازہ نہیں تھا کہ میرے گھر میں خود علی علیہ السلام تشریف لے آئے ہیں، تو کبھی وہ شاید اپنی دکان پر بھی واپس نہ جاتا. البتہ مہمانوں کو بٹھا کے ان کے بستر کا بندوبست کر کے کہنے لگا کہ میں شام کو آتا ہوں، دکان سے فارغ ہو کر، تب تک دونوں شخصیات آرام کریں. یہ چلا گیا. اس کے بچے جو گھر میں تھے وہ مہمانوں کے پاس آئے،
اور جناب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو بچے بہت زیادہ پسند ہیں، روایات میں ملتا ہے، تاریخ میں ملتا ہے کہ بہت زیادہ پسند کرتے تھے جناب امیر علیہ السلام۔ جب بچے آئے مولا کے ساتھ بیٹھے، باتیں کی، جب باتیں کی تو ان کا پیار آپس میں بڑھ گیا۔ بچے مولا علی علیہ السلام سے بہت جلد مانوس ہو گئے اور باتوں باتوں میں بچوں نے کہہ دیا کہ ہم کھانا رات کو اکٹھا کھائیں گے۔ مولا نے فرمایا کہ بالکل اکٹھے کھائیں گے۔ کہا مولا ان کو نہیں پتا، مہمان سے کہا کہ وعدہ کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں بیٹا وعدہ ہے کہ کھانا آپ کے ساتھ کھائیں گے۔ مغرب سے پہلے پہلے کسائی جب گھر آ گیا، اب گھر آیا، اذان ہوئی، اب ان کہتا ہے اپنے مہمانوں سے کسائی کہ آپ نے جناب علی علیہ السلام کے پیچھے کوفے میں نہ جانے کتنی نمازیں پڑھی ہوں گی، تو ہمارے مقدر میں اگر علی کے پیچھے پڑھنا نہیں ہے تو ان کے پیچھے تو پڑھنے کا شرف ملے کہ جو علی کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، تو آپ میں سے کوئی شخصیت آگے آ جائے اور ہمیں نماز پڑھا دے۔ تو وہاں پر نماز پڑھی گئی، کھانے کا انتظام کیا گیا۔ جیسے ہی دسترخوان لگایا گیا، دروازے پہ دستک ہوئی، وہ شخص دروازے پر گیا، دیکھتا کیا ہے کہ حکومت کے سپاہی آئے ہیں، فوج کے بندے آئے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا اپنے بچوں کو بلاؤ، بچوں کو وہ دروازے پہ لے کر گیا تو فوراً اس نے تلوار نکال کے دونوں بچوں کا سر قلم کر دیا۔ بچہ بیمار ہو، ہسپتال میں داخل ہو، کوئی بیماری کوئی مرض ہو، اس میں مبتلا ہو اور وہ دنیا سے چلا جائے تو وہ بھی والدین کے لیے ناقابل برداشت ہے کہ وہ اس کو برداشت کریں۔ چاہے جائے کہ ایک اچانک ہنستا کھیلتا بچہ دروازے پہ جائے اور اس کا سر قلم کر دیا جائے، کوئی باپ کوئی ماں کیسے ضبط کر سکتے ہیں اپنے آنسو اور اپنی چیخو پکار کو اور اپنے گریے کو، اپنے بین کیسے روک سکتے ہیں؟ لیکن جیسے ہی سر قلم کر کے فوج والے بندے واپس گئے نا، اس نے اپنی زوجہ کی طرف مڑ کے کہا کہ دیکھو خاموش رہنا، ہمارے گھر بہت خاص مہمان آئے ہیں، میرے آقا اور مولا کے شہر والے۔ میں نہیں چاہتا کہ اس واقعے کی وجہ سے آج میرے گھر وہ کھانا کھائے بغیر چلے جائیں یا وہ پریشان ہو جائیں۔ اس نے اپنے بچوں کی میتیں اٹھائیں، لاشیں اٹھائے، گھر کے ایک کونے میں لا کے رکھے، جناب علی علیہ السلام کے پاس آ کے بیٹھ کر کہنے لگا کہ بسم اللہ، کھانا شروع کریں۔ جناب امیر فرماتے ہیں کہ جب آپ گھر سے چلے گئے تھے نا، آپ کے بچوں کے ساتھ میری باتیں ہوئی ہیں، میرے سے وہ بہت مانوس ہوئے اور ہم نے وعدہ کیا ہے کہ جب تک ہم اکٹھے نہ ہوں گے تو کھانا نہیں کھائیں گے۔ اس شخص نے بڑے بہانے لگائے کہ وہ سو رہے ہیں، شام ہو گئی ہے، کسی دوست کے ساتھ چلے گئے ہیں، واللہ عالم کیا کیا وہ کہتا رہا کہ کسی طریقے یہ مہمان جو ہے نا کوفہ والے، جو میرے آقا اور مولا کی بستی سے آئے ہیں، یہ میرے گھر میں کھانا کھا لیں۔ بڑے بہانے لگائے، لیکن جب جناب امیر علیہ السلام کا بہت زیادہ اصرار بڑھا تو یہ مجبور ہو گیا بتانے پر کہ میں جناب علی علیہ السلام کا بہت بڑا اپنے علاقے میں محب ہوں، بہت بڑا چاہنے والا ہوں، میں عاشق جناب امیر المومنین ہوں، لیکن آپ کوفے والے جو ہے نا، آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میرے بیٹے محبت علی علیہ السلام میں مجھ سے آگے نکل چکے ہیں، ان کو آج ابھی عشق علی علیہ السلام کے قصور میں ذبح کر دیا گیا ہے، ان کے سر تن سے جدا کر دیے گئے ہیں۔ جناب امیر فرماتے ہیں کہ صرف اتنی سی بات اور تم پریشان ہو، جاؤ لاشیں لے کر آؤ اپنے بچوں کے۔ لاشیں لائے گئے، سر ملا کے ساتھ لٹا دیا گیا۔ جناب امیر علیہ السلام نے 2 رکعت نماز پڑھی، اس سے پہلے کہ سجدہ آخر سے سجدہ شکر سے سر اٹھاتے کہ دونوں بچے کلمہ پڑھتے ہوئے اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ کہتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے، اور جناب امیر علیہ السلام نے پھر وہ جو ساتھ آیا ہوا تھا، جو اپنے عاشق ہونے کا دعویٰ کرتا تھا، اس کی طرف دیکھ کے کہا، مولا فرماتے ہیں کہ میرے عاشق ہونے کے لیے انسان کو کم از کم اس بندے جیسا بننا پڑے گا۔ پروردگار سے دعا ہے کہ پروردگار ہم کو بھی فقط دعوے دارے محبان علی علیہ السلام نہ بنائے، ہم کو صحیح معنوں میں عاشق جناب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام بننے کی پروردگار توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔